Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا انہیں اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے ایسا مگر اسے جو بڑا ناشکرا ہو، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ ہو. وجعلنا بینہم، اور ہم نے بسا دی تھی ان کے علاقے کے درمیان، قوم سبا کے علاقے کے درمیان میں. وبین القری، اور ان بستیوں کے درمیان میں، التی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرن ظاہرتن، کھلے راستے پر بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مناسب اندازے پر ان کے درمیان میں مسافتیں رکھی. سیرو، چلو پھرو، فیہا، ان میں، لیالیا و ایامن آمنین، راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی بے خوف ہوگا. فقالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہماری مسافتوں کے درمیان میں دوری پیدا فرما دے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنایا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں بالکل تتر بتر کر کے بکھیر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر کرنے والا ہو. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بلا شبہ قوم سبا پر ابلیس نے اپنا گمان درست کر دیا. فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو ایمان والوں میں سے تھا. اس کو سمجھے، ہمیں سورہ اعراف میں پڑھا تھا نا کہ جب ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیلنج وہ کر کے گیا تھا، یہ جو گمان اس نے کیا تھا، اس گمان پر قوم سبا پوری اتر گئی. یہ شکر کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے ابلیس کی بات کو پورا کیا، اللہ کو شکر کرنے سے انکار کر بیٹھے، سوائے ایک گروہ کے جو ان میں ایمان والوں میں سے تھا. الا فریقا من المؤمنین، سوائے ایک گروہ کے جو مومنوں میں سے تھا. وما كان له علیہم من سلطان، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن هو منها فی شک، اور ان میں سے کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے پکارو، بلاؤ انہیں جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ آسمانوں میں بھی ولا فی الارض، اور زمین میں بھی وہ کسی ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. تم تو یہ سمجھتے ہو یہ حاجت رواں ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، معاذ اللہ یہ فائدے دے سکتے ہیں، یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ راضی ہو گئے تو فائدے ہی فائدے ہیں، یہ ناراض ہو گئے تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب مل کر بھی پوری کائنات میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں ان شریکوں کی. ان سب کا مالک بلا شرکت غیر اللہ رب العالمین ہے. وما له منهم من ظہیر، اور اللہ کو ان میں سے کوئی مددگار نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده، اور نہ کوئی سفارش اس کے ہاں فائدہ دیتی ہے، الا لمن اذن له، مگر جس کے لیے اللہ اجازت دے. حتى اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے. قالوا ماذا قال ربكم، کچھ پوچھتے ہیں کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے. قالوا الحق، دوسرے جواب دیتے ہیں جو بھی فرمایا حق فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، اور وہ سب سے بلندتر ہے اور بہت بڑا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے. قل اللہ، پھر آپ خود جواب دیں اللہ ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت سارے ٹھیک ہوں، حق کی پیروی کرنے والے بھی حق پہ ہیں اور باطل کو صحیح ماننے والے بھی حق پہ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا.
یا ہم درست ہیں یا تم ٹھیک ہو، یا ہم حق پر ہیں یا تم حق پہ ہو، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا تسألون عما اجرمنا، نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل عما تعملون، اور تمہارے اعمال کے متعلق بھی ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یجمع بیننا ربنا، ہم سب کو ہمارا رب جمع کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ارونی الذین الحقتم به شرکاء، فرمائیے مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ پچھلے جتنے رسول آئے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا، بشارتیں دینے والا بنا کے، ڈرانے والا بنا کے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور وہ شخص جو فلاح کا دعوے دار ہے، جو کامیابی لینا چاہتا ہے، اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہوگا وہ پورا وعدہ؟ یہ عذاب عذاب کر کے ڈراتے رہتے ہیں، بار بار ہمیں وارننگز دیتے ہیں، ابھی عذاب آ جائے گا، ابھی عذاب آ جائے گا، ابھی عذاب آ جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قل لکم میعاد یوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے، لا تستاخرون عنہ ساعتا، تم مجھ سے ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی نہ پیچھے رہ سکو گے، ولا تستقدمون، نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے وقت طے کر دیا ہو عذاب کا، اس سے ایک لمحہ پہلے اس عذاب کو لے آئے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو ڈیلے کر دے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جن نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے اس، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کاش تم دیکھو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، کاش وہ منظر تم دیکھو۔ یہاں تو یہ بڑے پھنے خواہ بن رہے ہیں، یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یعنی بڑے پھنے خان بن کر یہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود چل رہی ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا، نہ اس کا کوئی چلانے والا، نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی اس کا چلانے والا رب ہے، کچھ ایسا نہیں، یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہو رہا ہے۔ ہم تو الہاد کے پیروکار، اور ہم یہ اتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آتا، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، بڑے خوش ہیں۔ فرمایا کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنتے تھے، جو پھنے خواہ بنتے تھے دنیا میں، جو کہتے تھے ہم بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے دانشور ہیں، ساری دنیا کی عقل جمع ہو کر ہمارے پاس آ چکی ہے اور ہم ساری باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہیں، یہ جو ممبروں میں محرابوں میں بیٹھے ہیں قال اللہ و قال رسول کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ تو کچھ جاہل لوگ ہیں معاذ اللہ، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں دنیا داری کا۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ بڑے بنا کرتے تھے۔ یہ بڑے بننے سے صرف یہ مراد نہیں کہ اپنی قوم کے سردار تھے، سردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، مال میں بھی بڑے تھے، عزت میں بھی بڑے بنتے تھے، شہرت میں بھی بڑے بنتے تھے، عقل میں بڑے بنتے تھے، سائنس میں بڑے بنتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں علم ہے سارا،
لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، ہم ایمان لانے والے تھے. اب جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، وہ گاؤں کا کسان جس نے نمبردار کے کہنے پہ ووٹ دے دیا ہے، وہ کہے گا اگر تم نہ ہوتے تو شاید ہم ایمان لانے والے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے لگ گئے، ہم نے تو تمہاری پیروی کر لی، اس لیے آج جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہیں. قال الذین استکبروا، اور وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے انٹلیکچوئل، وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور لوگ تھے، نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا اس ہدایت سے جب وہ خود تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بل کنتم مجرمون، تم خود ہی مجرم تھے، ہم تو تمہیں کہتے ہی تھے نا، تم خود ہی ہم سے متاثر ہوتے تھے، خود ہی ہمارے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، ہم نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا. نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، ہم نے تمہیں روکا تھا اس ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی، تمہارے پاس اللہ کے احکام واضح تھے، تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح تھی، ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ تمہارا رات دن کا فریب تھا، اذ تامروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم اللہ کا کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، واصروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم توق ڈال دیں گے ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی اب یہ وہاں سارے اہل کفر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تم قصوروار ہو، تم قصوروار ہو، تم قصوروار ہو. اللہ فرمائیں گے جب یہ اپنے مباحثے سے ہٹ جائیں گے، جب یہ اپنی بحث کر لیں گے، تو پھر بہرحال ان میں سے جو بڑے تھے یا چھوٹے تھے، ہم سب کی گردنوں میں توق ڈال کے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، جن کو اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو توجہ سے سمجھ لیں. انہوں نے کہا ہمیں تو بڑا مال دیا اللہ نے، ہمیں تو بڑی اولادیں دی ہیں، یہ ہمارے پتر دیکھو، ہمارے بیٹے دیکھو، ہمارا مال دیکھو، یہ تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہم پہ ہوئی نہیں ہیں. اگر ہم کوئی کافر ہوتے، ہم اللہ کے نافرمان ہوتے، اللہ ہم سے ناراض ہوتا، تو ہم آج اس حال میں تو نہ ہوتے، ہمارے پاس یہ مال و دولت تو نہ ہوتا، ہمارے پاس یہ اولادیں تو نہ ہوتی، ہمیں تو سب کچھ دیا ہوا اللہ نے، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. یہاں بھی اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، وہاں بھی کر دے. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یہ میرا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. اس رزق کے کشادہ کرنے میں بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اس رزق کے تنگ کرنے میں بھی اللہ کی آزمائش ہے. کسی کو وہ دے کے آزما رہا ہے، کسی سے وہ لے کے آزما رہا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ یہ نہیں ہے جو تمہیں ہمارے ہاں قربت میں زیادہ کر دے، جو تمہیں ہمارے قریب کر دے. یہ مال اور اولاد نہیں ہے. الا من آمن، سوائے اس کے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرتا رہا. یہ ایمان اور صالح عمل ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. مال سے نہیں ہوگا، اولاد سے نہیں ہوگا، دنیا کی عزتوں سے نہیں ہوگا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس سبب سے جو انہوں نے عمل کیا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے روف ٹاپس پر بیٹھے ہوں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، یہ بالا خانے وانے تو شاید ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے آج کے دور میں. یہ جنت کے روف ٹاپس پر ہوں گے، جنت کے سب سے اونچے درجے پر ہوں گے. اور کس حالت میں ہوں گے؟ آمنون، بے خوف ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوں گے بغیر کسی روک ٹوک کے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے.
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، بے شک میرا رب ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز اللہ انہیں سب کے سب کو جمع کر دے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، فرشتے عرض کریں گے سبحانک انت، اے اللہ تو پاک ہے، ولینا من دونہم، تو ہمارا دوست ہے ان کی بجائے، بل کانوا یعبدون الجن، ہماری نہیں، فرشتے کہتے ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، شیطانوں کی۔ اکثرهم بهم مومنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ فلو یوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، پر تم میں سے بعض ایک دوسرے کے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتا، ولا ضر، اور نہ ہی نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اس عذاب کا مزہ، اس آگ کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، مگر یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، کہ روک دے تمہیں تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت سے تمہیں روک دے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، یہ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، اور کہا ان لوگوں نے جن نے کفر کیا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا، ان ھذا الا سحر مبین، جادو ہے بہت بڑا۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، حالانکہ ہم نے نہیں دی انہیں کوئی کتابیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ بڑا طویل وقت رہا کہ ان پہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کا وقت وہ گزرا جس میں کوئی نبی نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا میرا عذاب تھا۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما اعظکم بواحدۃ، بے شک میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی پیغام، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو کر کے بھی اور ایک ایک کر کے بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم تتفکروا، اور پھر غور کرو، ما صاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، مگر وہ تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے پہلے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ما سألتکم من اجر، جو بھی میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے، فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے پر گواہ ہے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب ضرب لگا رہا ہے حق کے ساتھ، باطل پر ضربیں لگ رہی ہیں۔ علام الغیوب، وہ تمام غیب کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، فرمائیے حق آ چکا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، اور وہ نہ پہل کر سکتا ہے باطل اور اب نہ دوبارہ کچھ کر سکتا ہے۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، بالفرض اگر میں گمراہ ہو گیا تو میں اپنی جان پر گمراہ ہوں، اس کا نقصان مجھے
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں نے ہدایت پائی فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو یہ اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا اور کاش تم دیکھو جب وہ گھبرا جائیں گے، جب جہنم کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے، جب اپنے اعمال نامے کھلے ہوئے پائیں گے، جب اپنے ترازو کے بائیں پلڑے کو جھکا ہوا پائیں گے، جب جہنم کی حدت کو محسوس کریں گے، جب اللہ کے جلال کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا گھبراہٹ ہوگی. فلا فوتا تو پھر وہاں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور کہاں ہوگا ان کے لیے حاصل کر لینا ایمان کا دور کی جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرتے تھے. اب وہ ہزار کہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں، نہیں اب کوئی فائدہ نہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور وہ تیر چلاتے رہے، تکے لگاتے رہے بغیر دیکھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان میں رکاوٹ ڈالی جائے گی. وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ جیسا کہ کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے جو بہت بے چین کر دینے والا ہے. الحمدللہ سورہ سبا یہاں پر ختم ہو گئی ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.